الصبح بدا من طالعتي. آپ کی طبیعت جب گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، دل چاہ رہا ہے یہ بھی کر لوں، یہ دل چاہنا تو نیچر ہے انسان کی. دل چاہنا، بد نظری کا دل چاہتا ہے یار ہم بھی دیکھ لیں، گانا سننے کا دل چاہتا ہے، یہ تو چاہتا ہے، انسانوں کا دل چاہتا ہے. اور کسی کو دیکھ رہے ہیں سٹا لگا رہا ہے، آپ کا بھی دل چاہتا ہے یار دو ہم بھی ٹرائی کر کے دیکھنے میں کیا جا رہا ہے. وہ شراب پی رہا ہے ہم بھی پی کے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ تو انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. شیطان آپ کے دل میں خواہش نہیں پیدا کرتا. شیطان کیا کرتا ہے، جب برائی کا دل میں خیال آتا ہے تو آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یار یہ ٹھیک بولو بھائی نہیں ہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم اپنی بیٹی اور بہن کے حق میں چاہتے ہو کہ وہ بھی زنا کرے؟ کیا غیرت برداشت کر لیتی؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا بھی کسی اور کے ساتھ کیوں کر رہے ہو یہ کام؟ تو دیکھیں ضمیر اب ملامت کرے گا نا کہ یار جو غیرت مند ضمیر ہو، غیرت ہی ختم ہو گئی تو کوئی بات نہیں، پھر تو کہتے کہ وہ بھی کر لے ہم بھی کر لیں. جیسے انگریزوں کے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سسٹر کیا اپنا بوائے فرینڈ ہے اور بردر کی اپنی گرل فرینڈ ہے تو کہنے ٹھیک ہے سسٹر کا اپنا بوائے فرینڈ رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ غیرت میں صوفہ نکال دیا تھا انہوں نے گھروں سے، آپ کو پتہ ہے نا بھائی. وہ کیا ہو گیا واقع بھول پہنچ جاتے ہو یار آپ لوگ، پھر جو کئی بار سن چکے ہیں وہ پھر پریشان ہوتے ہیں نا. وہ اب آ گیا تو پھر وہ کنفیوژن رہے گی آپ لوگوں کو. وہ گوروں میں بھی کسی نے بتایا کہ بڑی غیرت ہوتی ہے. تو وہ ایک گورے نے دیکھا اس کی بچی جو ہے نا وہ پارک میں کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں، تو اس کو وہ گورا واقعہ سنا رہا ہے کسی پاکستانی کو کہ میرے اندر بڑی غیرت تھی، میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا اس حالت میں، میں نے کہا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. کہتا ہے چلو اس دفعہ تو برداشت کر لیا، آئندہ میں نہیں چھوڑوں گا. کہتا ہے پھر وہ مختصر کر رہا ہوں میں واقعہ، ہوتے ہوتے ایک دن کیا ہوا، پھر دوبارہ دیکھا، میں نے کہا اب نہیں چھوڑوں گا. پھر کہا چلو یار اس دفعہ معاف کر دو. ایک دن کیا ہوا، گھر میں جو بیٹھک ہوتا ہے نا، گیسٹ روم جو ہوتا ہے، وہاں سوئے بیٹھے ہوئے اور عجیب قابل اعتراض حالت میں. تو وہ گورا پاکستانی کو بتا رہا ہے کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ اس دفعہ میں نے کہا اب میں معاف نہیں کروں گا. غیرت جاگ گئی بھائی. اس نے پوچھا پاکستانی نے تو نے کیا کیا غیرت میں؟ اس نے کہا میں نے وہ صوفہ ہی گھر سے نکال دیا. غیرت میں آ کے وہ صوفہ ہی گھر سے میں نے نکال دیا. واہ زبردست خاندانی غیرت. خیر لیکن گورے یہ بھی نہیں کرتے، گورے یہ بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، اس کی اپنی لائف ہے، اپنے صوفہ بھی اس کا اپنے پیسوں سے لے کر آئی ہے، وہ اس کا اگر آپ کا صوفہ ہے تو اس پہ وہ کرایہ ہو سکتا ہے آپ سے مانگ لیں. معاملات میں بالکل کلیئر ہوتے ہیں، وہ ایک نمبر ہوتے ہیں معاملات میں، دو نمبر ہی ان کے ہاں نہیں ہے. باقی یہ چیز ہی ان کا چونکہ فیملی سسٹم ختم ہو گیا نا، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر اتنا کہ وہ غیرت ویرت سب ختم. تو اس لیے تو چیختا ہوں اتنا کہ شادیاں کرو اپنے کم عمری میں نکاح کرو، تاکہ یہ غیرت والا سسٹم برقرار رہے. کیونکہ یہ ایک حد تک چلے گا ہمارے یہاں بھی غیرت. جب یہ زیادہ ہو جائے گا نا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ زیادہ ہو جائے گا تو غیرت ویرت ہمارے یہاں بھی ختم. ایک حد تک انسان اپنے ضمیر کی بات سنتا ہے، اس کے بعد ضمیر کے آگے جو ہے نا وہ ہتھیار ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے. پھر وہ تو اگر غیرت ہوگی جب گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، دل چاہ رہا ہے یہ بھی کر لوں، یہ دل چاہنا تو نیچر ہے انسان. تو دل چاہنا، بد نظری کا دل چاہتا ہے ملامت یار ہم بھی دیکھ لیں، گانا سننے کا دل چاہتا ہے، انسان کا ضمیر چاہتا ہے، انسانوں کا دل چاہتا ہے، شراب پیتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت دیکھ رہے ہیں، زنا کرتے ہوئے انسان کا ضمیر دو ہم بھی ٹرائی کر کے دیکھنے میں کیا جا رہا ہے. وہ شراب پی رہے ہیں ہم بھی تو پی کے دیکھ لیتے ہیں. لیکن شیطان کیا کرتا ہے، انسان کی جو ضمیر ملامت کر رہا ہے نا، ضمیر کہہ رہا ہے شیطان آپ کے دل میں خواہش نہیں پیدا کرتا، کے انبار لگا کے شیطان کیا کرتا ہے، جب برائی کا دل میں خیال آتا ہے تو آپ کا ضمیر شیطان کہتا ہے نہیں یہ برا عمل نہیں، بولو بھائی، دل میں وسوسے ڈالتا ہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں. شیطان کے لیے آپ نے فرمایا کیا اپنی بیٹی اور بہن کے حق میں چاہتے ہو کہ وہ بھی زنا کرے؟ کسے کہتے ہیں؟ کیا غیرت برداشت کر لیتی ہے؟ زینت کہتے ہیں بھی کسی اور اپنا ظاہری گیٹ اپ چینج کر لینا، حقیقت میں تبدیل نہ ہونا. تو دیکھیں خواتین زینت ملامت کرے گا کالر جاتی ہے نا، غیرت حقیقت میں تھوڑی خوبصورت بن کے آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، پھر تو کہتے ہیں وہ بھی کر لے ہم بھی کر لیں. اگر کوئی انگریزوں کے ہاں تھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سسٹر بدصورت عورت گئی، اپنا بوائے فرینڈ ہے اور بیوٹی پارلر کی اپنی گرل فرینڈ ہے، خوبصورت بن کے تھوڑی نکلے گی. وہ تو بھائی جیسی اللہ نے ناک بنائی، جیسے آنکھیں بنائی، جیسا رنگ بنایا، جیسا قد بنایا، وہ تو ویسے کا
वैसे ही रहेगा, उसमें थोड़ी चेंजिंग होती है। वो क्या हो गया, लेकिन वाकई भूल बहुत ब्यूटी जाते हो पार्लर यार, वालों का फिर कमाल जो ये है, कई बार डिस्टेंपर के सुन चुके डब्बे हैं, खाली परेशान करके होते हैं ना, वो पूरा हुलिया अब क्या आ कर गया तो देते हैं, फिर वो change कंफ्यूजन कर रहेगी आप लोगों को। 2-4 डब्बे खर्च होते हैं उसमें डिस्टेंपर के, वो खर्चा आता है गोरों में भी, लेकिन पूरा हुलिया क्या हो जाता है, अब ये मुज़य्यन, ये ज़ीनत है। गोरे ने देखा उसकी बच्ची जो है ज़ीनत का मतलब देखने में अब क्या है, कोई चीज अच्छी लगने लगे, चाहे हकीकत में अच्छी हो या ना हो। मेरे बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने अपनी खाने बेटी के को देखा इस हालत में, मैंने कहा खुशबूदार मैं इसको खाना छोड़ूंगा वाकई नहीं। अच्छा होता है। कहते और चलो एक इस दफा खाना तो अच्छा बर्दाश्त नहीं कर है, लिया, लेकिन आइंदा आपके मैं सामने जो जिस नहीं पैकिंग में छोड़ूंगा। पेश कहते किया फिर गया वो ना, उस सफर पैकिंग कर को रहा हूं देखकर मैं आप उस खाने पे लट्टू होते हो होते गए। एक दिन क्या हुआ, फिर तो दोबारा शैतान देखा, मैंने कहा पैकिंग नहीं चेंज कर छोड़ूंगा, देता है। फिर कहा चलो यार इस दफा माफ कर दो। शैतान एक दिन उसके क्या हुआ, मुज़य्यन कर देता है, बुराई जो को बैठक होता है चमकपट्टियां लगा के, गेस्ट रूम जो होता है, ऐसा लगता है वहाँ आपको सोए जैसे बैठे बुराई हुए बुराई और नहीं, बल्कि काबिल बहुत एतराज़ हालत में जबरदस्त चीज है। तो गोया वो गोरा बता देगा पाकिस्तानी को शराब बता तो रहा है वक्त कि की मुझे जरूरत है इतना भाई, गुस्सा ये आया, बगैर तो इस जमाने इस में दफा गुजारा मैंने कहा मैं माफ है ही नहीं। लोग पूरे पूरे केन पीते हैं भाई, 2 घूंट पी लिए तो क्या हो गया। उसने पूछा पाकिस्तानी ने, तूने क्या किया भाई, हम कौन सा मौलवी हैं, हम कौन सा नमाजी परहेजगार हैं, हम कौन सा कोई जो है वो गैरत में आके, और वो हैं वो सोफा ही घर से मैंने में 4 महीने लगे हुए हैं। हम तो अभी लिबरल लोग हैं यार, ठीक है, मुसलमान भी नमाज भी पढ़ते हैं, तो 2-4 बुराइयां जहां और करते हैं, गोरे ये वाली कर ली तो क्या हो गया। गोरे गर्लफ्रेंड रखने से पहले शैतान बताएगा यार, इस जमाने में तो हर एक की गर्लफ्रेंड होती है, निकाह करना इतना मुश्किल काम है, इतनी टेंशन है, ना अब्बा मानते हैं ना अम्मा मानती हैं, फिर किराया हो सकता है आपसे, ससुर, फिर साले, मामलात में बिल्कुल क्लियर होते हैं, कर लेके यार अब ये थोड़ी कि जिंदगी अकेले गुजारना शुरू कर नहीं है, बाकी ये चीज ही उनको यार क्या हो गया, अगर हम खत्म हो गया, गलत थोड़ी कर रहे हैं ये चीजें, शैतान बताता है हम कोई गलत इतना कि वो गैरत बुरी बातें थोड़ी कर रहे हैं, हम तो उसको हज और उम्रे की तरकीब देते हैं, फोन करके चीखता हूं इतना कि शादियां करो, शादियां करो अपने कम उम्र में, हम तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, गंदी बातें भी नहीं करते, और अगर गंदी बातें ही की हैं तो बातें ही कर रहे हैं, हमारे काम थोड़ी गंदा कर रहे हैं। जब ये ज्यादा हो जाएगा ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज्यादा हो जाएगा तो गैरत हमारे यहाँ भी खत्म। एक हद तक इंसान औरत को अल्लाह ने अपने ज़मीर की बात सुनता है, उसके बाद ज़मीर के आगे बीवी बनाओ, वो हथियार वाला मुत्तखिदात को मुर्दा कर देता है, दोस्तियां लगाने की इजाजत गैरत होगी। खिदन कहते हैं तो गर्लफ्रेंड को, सहेली को, खुफिया दोस्ती को, खिदन अखदान उसकी जमात है, ला मुत्तखिदाती अखदान। अल्लाह ने साफ लफ्ज़ में गर्लफ्रेंड का जिक्र किया कुरान में। झूठ बोलते हुए इंसान का ज़मीर कितनी वाज़ेह आयत, शराब पीते हुए इंसान का ज़मीर उसको बतौर फ्रेंड के नहीं रख सकते, इंसान का ज़मीर का माना ठहरा लेना होता है, जैसे कुरान में आता है ना, तो लेकिन शैतान क्या करता है, खलीला ज़मीर मलामत कर रहे हैं ना, ज़मीर कह रहा है ये खलील बना लिया, शैतान इत्तखज़ का माना ठहरा लिया, उस बुराई दोस्त बना लिया, आपकी नजर में तो इत्तखज़ का माना होता है शैतान कहता है किसी को बना लेना, अमल जो गर्लफ्रेंड है वो पैदाइशी गर्लफ्रेंड थोड़ी होती है, आप उसको बनाते हैं, ठहरा लेते हैं, तभी अल्लाह कर लेते हैं। और इसमें इस तरफ भी इशारा है का लफ्ज़ कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज की गर्लफ्रेंड जब रखते हैं ना, ज़ीनत उससे वफा करते हैं कि अपना ज़ाहिरी गेटअप चेंज कर लेना, एक गर्लफ्रेंड होती है तो वही होती है, जैसे किसी से दोस्ती नहीं लगाते के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है। तो इसमें कुरान ने इसकी भी नफी कर दी है, क्या जाती है ठहराने का जो लफ्ज है, ठहराने का मतलब क्या होता है, इसी को बनाया है कोई बसूरकायदा फर्ज किया इसको कि ये मेरी फ्रेंड है, ऐसा नहीं है कि कभी उधर चला गया कि थोड़ी बिल्कुल ही हराम है भाई, जैसी वो भी नाजायज बनाई, जैसे लेकिन ये जो एक अगर आप ठहरा लेते हो या 2 गर्लफ्रेंड रख लेते हो या 3 रख लेते हो तो सब एक ही जैसी हराम है अल्लाह की नज़र। वालों का कमाल ये कि डिस्टेंपर के डब्बे खाली करके पूरा हुलिया क्या कर देते हैं कि किसी को तुम्हें 2-4 खिदन बनाने की इजाजत, खुफिया दोस्तियों की भी इजाजत, लेकिन पूरा नहीं है क्या हो जाता है। अब ये मुज़य्यन गर्लफ्रेंड रखने की भी इजाजत, खुफिया दोस्तियों का भी कुरान ने अलग से जिक्र किया, दोस्तियों का भी कुरान ने अलग से जिक्र किया, अच्छी लगने लगे चाहे हकीकत में अच्छी हो। कुरान ने कहा कि इस तरह भी औरत से आप रिलेशन कायम नहीं कर सकते कि महज़ खाना वाकई अच्छा होता है, अपनी ख्वाहिश को पूरी करना अच्छा नहीं है, लेकिन आपके सामने जो जिस पैकिंग में पेश किया गया ना, उस जैसे बाज़ लोग ये कहते हैं खाने पे लट्टू हो गए कि हम अगर तो औरत से हमारा अगर रिलेशन नहीं होता तो हम डिप्रेशन में जाते हैं, तो हम अपनी सेक्सुअल डिजायर्स है पूरी कर लेते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं थोड़े से लगा के अब रिश्ता नहीं मिल रहा है आपको, जैसे ये बुराई बुराई नहीं बल्कि जो है कोई औरत का इंतजाम नहीं हो रहा, महंगाई बहुत है, खर्चे बहुत हैं, अब्बा नहीं मान रहे, अम्मा नहीं मान रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, गुजारा तो अब है ही नहीं, लोग पूरे पूरे केन पीते हैं, हमने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए वक्ती तौर पर कांटेक्ट कर रहे हैं भाई, हम कौन सा मौलवी हैं, हम कौन सा नमाजी परहेजगार हैं, अल्लाह ने फरमाया तुम्हें इसकी भी इजाजत वो हज गैर मुसाफिरीन का तर्जुमा दाके देख कौन से तबलीग में 4 महीने लगे हुए कहते हैं, पानी बहाने को यार, ठीक है, सिर्फ अपनी एक डिजायर पूरी करना, 2-4 बुराइयां जहां और इसके लिए भी ये वाली भी कर ली तो क्या हो गया,
یہ بھی الاؤ نہیں ہے. گرل فرینڈ رکھنے سے پہلے ایک ہی راستہ بچا ہے آپ کے پاس, وہ کیا ہے؟ ایک ہی گرل فرینڈ ہوتی ہے. اب بولو نکاح کرنا بھائی. اتنا مشکل کام ہے, اتنی ٹینشن میں ہے, اس نا پہ ابا اتنا مانتے ہیں نا چیختا اماں ہوں نا, مانتی اتنا ہیں, اس پھر لیے خرچے, چیخ رہا ہوں پھر ساس, کہ وہ پھر مان ہی رہے اس سسر, طرح, پھر سالے, کلچر ابے تباہ ہو بہت رہا ہے. تو صرف کرنے ایک کے راستہ آپ اللہ نے یہ رکھا ہے زندگی نکاح کا. اکیلے گزارنا شروع اس کر میں دیں. پھر بے شک آپ کی نیت تو یار خواہش کیا پوری ہو گیا اگر کرنے ہم کی نے ہو, ہم کوئی غلط لیکن تھوڑی ڈیل کر رہے بنا ہیں. کے یہ اگر چیزیں خواہش شیطان پوری بتاتا کرنے ہے. کی ہم نیت کوئی سے بھی غلط کسی سے نکاح کریں ہم کوئی گے, بری باتیں تو تھوڑی اس کے کر رہے ہیں. حقوق آپ کے ہم تو ذمہ اس کو لازم حج اور ہوں عمرے گے, کی آپ نے ترغیب دیتے حقوق ہیں ادا فون کر کرنے کے. ہیں. تو اس میں اگر ٹھیک ہے نا؟ آپ کی نیت تو عیاشی ہم بھی تو ہے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, تو وہ کوئی برا گندی باتیں عمل بھی نہیں کرتے. اور اگر گندی بولو باتیں بھائی کی ہیں تو باتیں ہی نہیں کر رہے ہیں نا, یہ کوئی میں اس کام لیے تھوڑی کہہ رہا گندا ہوں کر رہے ہیں. کہ لوگ اس میں بھی اللہ کی حدود سے تو تجاوز یہاں کرتے سے ہیں. شیطان جو ہے نا ایک بعض برائی تو ایسے ہو گئے ہیں قرآن کے لبرلزم کی انتہا کو, لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے بیوی ہوئے بنانے کے لیے. انہوں نے بھائی ہماری مجبوری بیوی ہے بناؤ اور گرل فرینڈ نہیں ہوگی ولا تو ہم متخذات ڈپریشن اخدان, میں جاتے ہیں, دوستیاں لگانے کی وہ اجازت. جاتا ہے تو خدن مجبوری کہتے ہے. ہیں اور گرل بعض فرینڈ کو کو, سہیلی کو, خفیہ دوستی کل کو. ایک نیا فتویٰ خدن چل رہا ہے اخدان اس کی یوٹیوب پہ, جمع آتی ہے. جو ہے نا اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی بھی اللہ نے بعض لوگ صاف گنجائش لفظ دے میں رہے ہیں. گرل فرینڈ کا یہ ذکر کیا تمام قرآن راستے نے. اللہ نے میرے بھائی کیا کر دیے ہیں. کتنی واضح آیتیں آپ کے کہ پاس تم اللہ نے اس صرف کو ایک راستہ بطور چھوڑا ہے, وہ کیا فرینڈ ہے؟ کے نہیں رکھ سکتے. نکاح. متخذ تو کا اب معنی ایک طرف غلو تو ٹھہرا یہ ہے لینا کہ حرام چیزوں جیسے کی قرآن اجازت. میں آتا ہے نا, دوسرا غلو یہ ہے کہ حلال ابراہیم میں بھی لوگوں نے خلیلا, کچھ اپنی طرف سے ابراہیم کو قیدیں اللہ نے لگا دی. خلیل بنا لیا. مثال کے طور پر اتخذ ایک کا معنی آدمی اگر شادی ٹھہرا کر لیا, رہا ہے, دوست تو بنا صرف لیا. اس لیے شادی کر رہا ہے کہ یار میں اتخذ ایک کا معنی حلال ہوتا ہے لذت سے فائدہ اٹھانا کسی کو چاہتا ہوں. بنا لینا. بعض جو دفعہ گرل انسان فرینڈ ہے وہ کسی پیدائشی لڑکی کے گرل فرینڈ حسن و تھوڑی جمال ہوتی سے ہے, آپ اس متاثر کو ہو کے بناتے ہیں, شادی کرتے ہیں, ٹھہرا خوبصورت لیتے ہے ہیں کہ وہ. یار فرض کر لیتے ہیں. تو اس پہ اور بھی اس میں اس اسلام طرح میں کوئی بھی اشارہ پابندی ہے کہ بعض بولتے لوگ کیوں یہ نہیں کہتے ہیں بھائی؟ کہ انگریز بھی گرل فرینڈ جب پابندی رکھتے نہیں ہیں نا, ہاں ہم تو ترغیب اسے دیتے ہیں وفا بیوہ کرتے سے ہیں. کرو, اور جب ان کی ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے تو وہی ہوتی ہے, بیویوں سے دوستی نہیں لگاتے. بہت کچھ ہے. تو اس لیکن میں جائز قرآن یہ نے بھی اس ہے کی بھی نفی کر دی ہے, کیونکہ زنا نہیں کر رہا ٹھہرانے وہ. کا جو لفظ ہے ٹھہرانے اور کا دوسری مطلب کیا بات ہوتا ہے, یہ اسی کہ کو وہ بنایا عیاشی کی ہے. نیت سے بھی اگر کر رہا ہے تو یہ باقاعدہ عیاشی فرض ایسی ہے کیا تو اس کو. عیاشی برا یہ عیاشی میری نہیں فرینڈ ہے, اس ایسا لیے نہیں ہے کہ جس کبھی سے ادھر بھی چلا آپ گیا کہ نکاح وہ تو کرو گے بالکل ہی کہ حرام ہے, خوبصورتی کی وہ بھی بیس پہ ناجائز کر رہے ہے. ہو. جب لیکن بیوی یہ جو بنے گی ایک تو اگر آپ ٹھہرا لیتے آپ کے ہو اوپر یا دو گرل فرینڈ رکھ لیتے ہو بولتے یا کیوں 3 نہیں رکھ لیتے ہو تو آ سب جائیں ایک ہی گے. جیسی تو حرام یہ ہے. اللہ عیاشی کی اپنے نظر خرچے پہ ہو رہی ہے. اقدام اس پر کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے کہ کسی اپنے کو خرچے پہ ہو رہی ہے, تمہیں اپنی ذمہ داری خدمت پہ ہو رہی بنانے ہے. کی ٹھیک ہے نا؟ اجازت, خفیہ جائز دوستیوں ہے کی بھی اجازت. اس لیے علماء نے نہیں مسئلہ ہے. بیان کیا 1000 سال گرل پہلے فرینڈ رکھنے کی بھی اجازت, یہ مسئلہ خفیہ لکھا ہوا دوستیوں ہے کا بھی قرآن نے الگ سے ذکر کیا. دوستیوں کا بھی قرآن نے الگ سے ذکر کیا کرتا ہے. غیر مسافرین تلاش کر کے اور قرآن نے کہا کہ اس طرح بھی عورت سے آپ ریلیشن قائم نہیں کر سکتے کہ محض ایسے آدمی کو ملامت کرنے والے پر کرنا کفر ہوا کا خطرہ ہے. محض کا خطرہ اس لیے جیسے قرآن قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد کہ ہم اگر یعنی عورت سے ہمارا اگر ریلیشن نہیں ہوتا تو ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں, تو ہم اپنی ایک سیکشل ڈیزائرز ہیں پوری کر لیتے ہیں, تو ہم کیا ہو جاتے ہیں تھوڑے سے فریش. یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے. جو نکاح کے لیے جو ہے کوئی عورت کا انتظام نہیں ہو رہا, مہنگائی بہت ہے, خرچے بہت ہیں, ابا نہیں مان رہے, اما نہیں مان رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, اپنی خواہش پوری تو کر رہا ہے. یہ قابل ملامت ہم اپنی ایک نہیں دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے وقتی طور آپ کو پر دے دیا کہ قابل ملامت نہیں ہے, تو آپ غیر زیادہ مصافحین صوفی بن کے فنٹر بن کے اللہ نے فرمایا زیادہ تمہیں نیک اس بننے کی کی کوشش اجازت کر رہے ہو اور آپ اس کو ملامت آپ کر رہے غیر ہو. مصافحین کا بات ترجمہ آ آ رہی کے ہے دیکھ سمجھ لیں. میں, تو یہ ایک میں بھی ہے, دو میں بھی کہتے ہیں پانی معذرت کے ساتھ, یعنی صرف اپنی ایک ڈیزائرز پوری کرنا. اگر کوئی دوسری اس نیت سے اس کر کے رہا لیے ہے بھی آپ بھائی وہ اس نیت یہ سے بھی کر رہا ہے allow یار نہیں میرے ہے. پاس وسائل ہیں, میرے ایک پاس ہی راستہ اسباب بچا ہے ہیں, آپ کے پاس, وہ میری کیا ایک ہے؟ بیوی ہے لیکن میں چاہتا ہوں ایسی بولو دو تین بھائی. اور ہونی چاہیے. میں جو اس پہ ایک اتنا بہت اچھی ہے تو چیختا دو ہوں تین نا, اور اتنا اچھی ہو اس جائیں تو لیے کیا چیخ ضرورت رہا ہوں کہ وہ وہ مان ایک نہیں رہے آدمی اس سے طرف. نے پوچھا نا تمہاری عمر کلچر کتنی تباہ ہے, ہو رہا اس نے ہے. کہا صرف ایک راستہ اللہ نے رکھا ہے 18 نکاح سال کا. یار اس میں پھر بے شک بھائی, آپ کی نیت خواہش پوری کرنے کی 18 سال. لیکن بیوی تو 10 بنا سال کے اگر بعد خواہش ملا پوری پوچھا کرنے کتنی کی عمر نیت ہے, سے بھی 18 کسی سے سال. نکاح کریں 10 گے, سال پہلے بھی 18 چونکہ اس کے حقوق آپ کے ذمہ لازم ہوں گے, آپ نے حقوق ادا کرنے ہیں, تو اس میں اگر آپ دوبارہ سے کتنی ہے, عیاشی بھی ہے, آپ کے جواب سے برا مجھے عمل آیا تھا. بولو بھائی ایک آدمی کی نہیں شادی ہے. ہوئی یہ میں اس اتنی لیے کہہ رہا ہوں اس کو کہ لوگ اس میں بھی اللہ کی حدود سے اور ایسی تجاوز ہو کرتے جائے, ہیں. اللہ نے وسائل دیے ہیں, میں بعض گھر تو ایسے دے ہو گئے سکتا ہوں, الگ گھر لبرلزم کی انتہا کو, گھر دے لبرل سکتا کی ہوں, انتہا اس کو کو میرے پہنچے پاس وسائل ہیں, انہوں نے کوئی بھائی بات نہیں ہماری بھائی, مجبوری اگر ہے آپ کا اور مقصد گرل صرف فرینڈ نہیں ہوگی جائز تو ہم عیش و عشرت ڈپریشن ہے, میں جاتے تو ہیں, بھی اور یہ ٹھیک ہو ہے. جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, کوئی تو دوسرا آپ کو مجبوری ہے. ملامت, اور بعض نے پھر وہ اسلام نے اس کو جو لیگل آج کرا کل دی, ایک نیا کیونکہ
وجہ چل اس رہا ہے کی ہے کہ YouTube اس پہ بہانے کسی عورت کو جو ہے نا ٹھکانا اپنے تو مل ہاتھ رہا ہے سے نا، اپنی خواہش پوری اس کو کرنے ایک کی عدد بھی میاں بھی تو مل بعض رہا لوگ ہے، گنجائش دے اس رہے کی بھی ہیں۔ تو حلال یہ خواہش تمام پوری ہو رہی راستے ہے، اللہ نے میرے بھائی کیا کر دیے اور ہیں۔ دوسرا اس کو کفالت مل رہی ہے، آپ اس کے کی پاس اولاد کو اللہ نے صرف ایک باپ راستہ مل رہا ہے، چھوڑا ہے، اس وہ کی کیا ہونے ہے؟ والی اولاد کو، نکاح۔ تو اتنے تو سارے اب ایک اسلام طرف غلو تو یہ اس ہے کو فائدے کہ عورت حرام کو اس چیزوں کی عمل کے اجازت، ذریعے دوسرا پہنچاتا ہے، غلو اس لیے یہ ہے اسلام نے اس کی کھلی کہ اجازت دی ہے حلال کہ میں عیش بھی کی لوگوں نیت سے نے بھی کچھ کرتے ہو، اپنی اس طرف پہ سے کوئی قیدیں لگا صوفی دی۔ پابندی نہیں لگا مثال سکتا۔ کے طور پر ایک سمجھتی آدمی ہو کہ اگر نہیں شادی سمجھتے کر ہو؟ رہا ہے
اس لیے اس میں اس لیے شادی کر رہا ہے کہ یار میں میرے پاس حلال لذت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. یار وہ لڑکی مجھے بعض بہت دفعہ پسند آ انسان گئی کسی ہے لڑکی اور کے میں حسن و تو جمال سے لوگ کہنے متاثر ہو کے لگے شادی مزے کے لیے شادی کر رہے ہو تو یار میں تو میرا بھی ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے. میں کیوں ملامت کر رہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں پیسوں سے نہاری کھاتے ہو مزے کے لیے؟ کوئی پابندی نہیں ہے. اپنے پیسوں سے انڈے والے برگر کے بجائے سنگر برگر کھا رہے ہو آپ اور حلال ہے نا کہ آفتہ سے کرو. ایسے ہی میرے بھائی یہ بھی حلال تک تو, لیکن اس میں عورت کو کیا ہے, لیکن جائز یہ بھی فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے زنا نہیں کر رہا کہ جیسے اللہ نے ڈیزائر آپ میں رکھی ہے عورت کے اندر بھی ڈیزائر کر رہا ہے تو یہ عیاشی ایسی ہے اس لیے تاکہ آپ اس کی عیاشی نہیں ہے اور اس کی ڈیزائر جس سے بھی آپ اس کے ذریعے آپ کی ڈیزائر پوری ہوں. اگر اس خواہشات پہ آپ بیوی بنے کے بیٹھ جائیں گے تو صرف آپ کا نقصان نہیں ہے, عورت کا بھی نقصان ہے. بولتے کیوں نہیں بھائی, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو یہ عیاشی اپنے خرچے پہ ہو رہی ہے. اگر ہم برگر انڈے والا کھانا چھوڑ دیں کسی کو انگلی تو اس برگر والے کا بھی تو نقصان ہے نا اس میں, اپنے خرچے پہ ہو رہی ہے, اپنی ذمہ داری پہ ہو رہی ہے. یار تم لوگ مسلمان کی دال پہ گزارا کر رہے ہو, علماء نے مسئلہ بیان کیا, کاروبار سارا کیا ہو گیا, ٹھپ ہو گیا. میں یہ مسئلہ لکھا تو ہوا ہے. ہم یہ کہیں گے بھائی جن کے پاس پیسہ ہے وہ انڈے والا برگر بھی کھائیں, شادی کرتا ہے زیادہ پیسہ ہے تو زنگر برگر کی تلاش کر کے وہ نکاح برگر والوں کو بھی تو اللہ نے لیکن اس کا ارادہ ہے کہ اس کے حقوق ادا اللہ جب دولت مندوں کو دولت دیتا ہے تو ملامت کرنے والے کے لیے نہیں دیتا ہے, وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ دولت خطرہ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا یہ دولت صرف مالدار ہاتھوں میں نہ گھومے. اس دولت مند آدمی جو اپنی بیوی سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں اور دولت مند آدمی غریبوں سے اس دولت کے ذریعے اپنا تو جب اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا, ایک اسٹیمپ لگا دی کہ یہ آدمی تو اگر طریقے سے لوگ حلال خواہش پوری کر رہے ہیں چھوڑ دیں گے قابل ملامت اس میں نہیں ہے. صرف مالداروں کا نقصان نہیں ہے آپ کو دے دیا بلکہ قابل ملامت لوگوں کے کاروبار کیا ہو جائیں گے, زیادہ صوفی بن کے فنٹر بن کے بولتے کیوں نہیں بھائی, زیادہ نیک بننے کی غریبوں کا بھی بیڑا گرک ہو جائے گا. ملامت کر یہ کروڑ پتی تاجر جو بڑی کمپنیاں کھول کے بیٹھے ہیں, ایک میں بھی ہے, دو میں بھی خیال آئے کہ چلو یار 4 مہینے تبلیغ میں لگائے, اب 8 اگر کوئی دوسری اس نیت سے کر رہا ہے اور پھر پوری زندگی کے لیے چلتے ہیں, اس سے کر رہا ہے یار میرے پاس مسائل ہیں, میرے پاس کر دیا اور اپنی فیکٹری بھی بند کر دی. میری ایک بیوی ہے لیکن میں چاہتا ہوں 2-3 اور ہونی چاہیے, لیکن فیکٹری بھی بند کرو یار. ایک بہت اچھی ہے تو 2-3 اور اچھی ہو جائے. بھائی آپ کا جو پیسہ آ رہا, ایک آدمی سے کسی نے پوچھا نا تمہاری عمر کتنی ہے, کے ملازمین کا بھی بیڑا 18 سال. بولو بھائی زبردست بھائی, تو یاد رکھو اللہ نے جو آپ کو صحت دی ہے نا, 10 سال بعد ملا, پوچھا کتنی عمر ہے, کہہ رہے 18 سال. چھوڑ رہے ہو 10 سال پہلے بھی 18, اس نے کہا آپ 18 پہ اتنے لاہوری, ہمارے جو لاہوری لوگ ہیں وہ گوجرانوالا اور دوبارہ سے ماشاءاللہ خوراک کتنی ٹائٹ ہے ان لوگوں کی. جواب سے مجھے مزہ آیا. گوجرانوالا میں مشہور ہے, ایک آدمی کسی گوجرانوالا والے سے پوچھیں تو بھائی کہاں سے اور آ ایسی ہو جائے, وہ جواب دے گا کھانا کھا کے گھر دے سکتا ہوں, الگ کہاں جا رہے ہو, کھانا کھانے جا رہا ہوں, اور میں نے دیکھا ہے اس کو میرے پاس وسائل ہیں, بڑے بڑے پائے ڈونگے ایسے پی جاتے ہیں. آپ کا مقصد صرف اتنے پائے کھائے جاتے ہیں, ہمارے دوست کہنے لگے بھینسے کے ہیں اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں کہ سارے ملامت کھا جاتے ہو. وہی اسلام نے اس کو لیگل قرار دیا. بتاؤ صبح شام اتنے پائے کھا رہے ہیں, کسی عورت کو پراٹھے توڑ رہے ہیں نا, اس کو ایک اللہ میاں بھی تو مل رہا ہے, جو مرد کی بھی تو حلال خواہش پوری ہو رہی ہے, رغبت رکھی ہے مرد کی, جو اس میں بے پناہ مل رہی ہے, اس کی اولاد ڈیزائرز رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کی ہونے والی اولاد ڈیزائر اس لیے نہیں رکھی ہے کہ اس کو کچل کے ختم کرو, فائدے اور قابو پاؤ, عمل کے ذریعے پہنچاتا ہے, دماغ سے نکال دو. کھلی اجازت دی ہے یہ کہ خواہشات اس لیے رکھی ہے تاکہ اس پہ کوئی عورت سے نکاح کر کے اپنی خواہشات نہیں لگا کر کے اس کو بھی فائدہ پہنچاؤ یا نہیں سمجھتے ہو. اس لیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غریب عورت آپ کے مال کی وجہ سے آپ سے نکاح پہ آمادہ ہوگی. یار وہ لڑکی مجھے بہت پسند آ گئی ہے, دنیا کا اصول ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یار تو جب مالدار لوگ میں اللہ نے ان کو ظاہر ہے یہ پائے ہوئے تو وہ مالدار لوگ زیادہ پھوڑتے ہیں, کھاتے ہو, ٹھیک ہے نا, ان کی صحتیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں, اپنے پیسوں سے انڈے والے برگر کے بجائے زنگر برگر کھا رہے ہو آپ, تو حلال ہے نا, مجبور ہوں گے ایسے میرے بھائی یہ بھی حلال ہے. غریب عورتیں کیا کریں گی, ان کو مہر زیادہ ملے گا, ان کے اسٹینڈرڈ سے اوپر فائدہ ہے. ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جیسے اللہ نے ڈیزائرز آپ بیوہ سے شادی کی, غریب سے بھی ڈیزائرز فلیٹ بک کرا کے آپ میں رکھی اس لیے تاکہ آپ اس کی ڈیزائرز ٹھیک کرو, اور اس کی ڈیزائرز اماؤنٹ باندھ دیا, اس کے ذریعے آپ کی ڈیزائرز پوری ہوں. اگر اس خواہشات پہ آپ قابو پا کے بیٹھ جائیں گے تو صرف آپ کا نقصان نہیں ہے, یہ کہا جائے کہ بھی نقصان ہے. دنیا کی خواہشات پوری نہیں کرنی چاہیے, یہ غلط ہوتا ہے, یہ سب فضول قسم کی باتیں. دیکھو اگر ہم برگر انڈے والا کھانا چھوڑ دیں, اللہ نے رکھی ہے, تو اس برگر والے کا بھی تو نقصان ہے نا اس میں. زینت اللہ التی اخرج لعباده وہ کہے گا یار تم لوگ من الرزق, مسور کی دال پہ گزارا کر رہے ہو, میرے تو انڈے والے برگر کے کاروبار سارا کیا ہو گیا, جس نے زینت کو حرام کر دیا. تو ہم یہ کہیں گے بھائی جن کے پاس پیسہ ہے وہ انڈے والا برگر بھی کھائیں, یہ پابندی لگانے والا ہے تو زنجر برگر بھی کھائیں. کوئی اللہ کہہ رہے ہیں کہ برگر والے کو بھی اللہ نے روزی دینی ہے کہ نہیں دینی. میں نے پیدا کی ہے, اللہ جب دولت مندوں کو دولت دیتا ہے تو صرف ان کی ہمیں بھی تو اصل کے ایمان والوں کے لیے, وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ غریبی میں مل رہا ہے. کئی غریبی زیادہ ہو گئی ہے, یہ دولت صرف مالدار ہاتھوں میں غریبی ہے وہ کیا ہو گئی ہے, اس دولت والے غریبی زیادہ لے کے جا رہے ہیں, اور جو مسلمان تھا وہ غریب کو دولت ملے گی, اور دولت مند آدمی غریبوں سے اس دولت کے ذریعے اپنا حرام اور حلال میں میرے بھائی
فرق کرو. حرام بہت برا ہے, زنا بہت برا ہے اسلام میں. اگر مالدار کے بارے میں حلال کے کیا الفاظ ہیں چھوڑ دیں گے تو اس میں صرف مالداروں کا نقصان نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگوں کے کاروبار کیا ہو جائیں گے. گھما کے دیکھ رہے ہو نا, بولتے کیوں نہیں بھائی, بہت سے غریبوں کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اب یہ کروڑ پتی تاجر جو بڑی بڑی کمپنیاں کھول کے بیٹھے ہیں, لیگل ہے, ان کو خیال ہے تمہارے لیے صرف تمہاری 4 مہینے تبلیغ میں لگائے, اب 8 مہینے کے لیے چلتے ہیں. یہ ہے کہ اب اور پھر پوری زندگی کے لیے چلتے ہیں. اور بھائی تبلیغ میں بھی اپنے آپ کو اللہ نے کیا فرمایا, فیکٹری بھی بند کر دی. یہ میرا ٹاپک وقت لگایا آ رہا ہوں, آپ لوگ گھبرائیں نہیں, لیکن فیکٹری بھی بند کرو یار, سن رہی ہوتی ہے کیا کر جاتی ہیں, اوپر بھی بیٹھی ہوئی بھائی آپ کا جو پیسہ آ رہا ہے تسلی دلا رہا ہوں, مگر اس فیکٹری ایک مہینے تک اس ٹاپک پر انشاءاللہ بات نہیں کروں گا. بولو بھائی غرق ہو جائے گا. تو یاد رکھو اس میں خواتین کا بھی تو فائدہ ہے یار, طاقت دی ہے, جسم میں قوت, کتنا فائدہ ہے. انڈے پراٹھے بہت سی چھوڑ رہے ہو, خواتین کو میاں نام کی چیز ملی ہے. لاہوری ہمارے جو لاہوری لوگ ہیں وہ کسی کی دوسری بیوی بن گئی, تیسری بیوی بن گئی, ورنہ تو وہ بیچاری ان کی زندگیاں تو برباد ہو گئی ان لوگوں کی. کتنے گوجرانوالا میں مشہور ہے, بہت ساری خواتین کے گوجرانوالا والے سے پوچھیں ہمیں کہاں سے آ رہے ہو, پاک دامنی کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے, برائی کی طرف جا رہے ہو, کھانا کھانے جا رہے ہو. لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یہ طلاق یافتہ ہے اور اتنے بڑے بڑے پائے کے ڈونگے ایسے لگانے کی کوشش کرتی ہیں, اتنے پائے کھائے جاتے ہیں. ہمارے دوست کہنے لگے بھینسیں کے ہیں اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں کہ سارے پائے تو تم لوگ کھا جاتے ہو, وہی برائی کی طرف جا رہی ہیں. تو اب آپ بتاؤ صبح شام اتنے پائے کھا رہے ہیں, اتنے پراٹھے پھوڑ رہے ہیں, اور ان کو گھر مل گیا, ان کو میاں مل گیا, چلو پورانی آدھا ملا, 1/4 مل گیا, لیکن مل تو گیا نا. اس میں بے پناہ 1/4 نہیں ہوتا, آدمی ڈیزائرز رکھی اللہ تعالیٰ نے. یہ ڈیزائر اس لیے نہیں رکھی ہے کہ اس کو کچل کے ختم کرو, اس پہ قابو پاؤ, نہ تو اب دماغ سے نکال دو. کہاں چل رہے تھے, یہ خواہشات اس لیے رکھی ہیں تاکہ کسی عورت سے نکاح کر کے اپنی خواہشات کو پورا کر کے اس کو بھی فائدہ پہنچاؤ. ایک بات آئی تھی دماغ کے اندر, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غریب عورت آپ کے مال کی وجہ سے آپ سے نکاح پہ آمادہ ہوگی. اب یہ جو ابھی بات کر رہا تھا, دیکھو یہ دنیا کا اصول ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو جب مالدار لوگ میں اللہ نے ان کو ظاہر ہے یہ پائے وائے تو وہ مالدار اللہ نے بد نظری کی بھی اجازت, صحتیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ خیانت کو بھی وہ مجبور ہوں گے. تو حلال کی طرف آؤ. غریب عورتیں کیا کریں گی, ان کو مہر زیادہ ملے گا, ان کو ان کے اسٹینڈرڈ سے بڑا اوپر کا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کسی طلاق یافتہ ہمارے شادی کی غریب سے پورا فلیٹ بک کرا کے دے دیا. کیوں ہندو ہے, منتھلی ٹھیک ٹھاک ان کی جو کلچر کہتا ہے کہ اماؤنٹ عبادت کرنی ہے, گاڑی لے کے دے دی ان کو, کلچر کے آگے بچھے ہوئے, تو عورت کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں, بنے ہوئے بتوں کے سامنے. اب اس میں یہ کہا جائے کہ نہیں اپنی دنیا کی کلچر کے آگے مجبور ہیں, چاہیے یہ غلط ہوتا ہے, یہ سب یہ نہ کریں تو ہمارے خاندان والے ہمیں نکال دیں گے. جائز خواہشات اللہ والے کیا کریں گے ہمارا, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. کہہ رہے ہیں یار اے نبی آپ بچے کہاں کہہ دیجئے کہ کون ہے کلچر کی وجہ سے زینت کو حرام کر دیا, بڑے بڑے جرم کرتا ہے, رزق کو اپنے بندوں پر میرے بندوں پر حرام کر دیا, تراشے ہوئے پابندی لگانے والا ہے ماننا. گویا اللہ کہہ رہے ہیں وہ صوفی کو لے کر آؤ میرے سامنے, نہیں آ رہی بات. میں نے پیدا کی ہے بڑی خطرناک چیز ہے فی الحیات دنیا. دنیا میں بھی کلچر تو ایمان والوں کے لیے کلچر ہی کرواتا ہے, چھوٹے جرائم بھی مل رہا ہے, لیکن اب غریبی زیادہ ہو گئی ہے. کماتے تھے, نوجوان تھا, کہہ رہے مجھے زنا کا خطرہ ہے, جو غریبی ہے وہ کیا ہوگی, میں نے کہا جب آپ غریبی والے غریبی زیادہ لے کے جا رہے ہیں, اور جو مسلمان تھا وہ کیا ہے, سارے دشمن ہو جائیں گے, بحث میں لگا مسئلہ نہیں ہے. کہہ رہے خاندان دشمن ہو جائے گا. حرام اور حلال میں میرے بھائی جاب ہے, فرق کرو. حرام گھر بہت برا ہے, زنا بہت برا ہے اسلام میں. بد نظری کے بارے میں قرآن کے کیا الفاظ ہیں, بچے پیدا ہوں گے تو آپ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. وہ کیا خیال ہے, جب آپ کا ایک جو خاندان ہوگا, بچے دیکھ رہے ہو نا, تو بچے بڑے ہونے میں ٹائم تھوڑی لگتا ہے. اللہ فرماتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی پھر میں نے کہا پکڑوگی. آپ کے 4-5 بچے ہو گئے تو آپ خود تمہارے لیے صرف تمہاری لوگ ہیں بیوی بس. ہاں میں نے پھر اپنی مثال دی, میں نے کہا جب میں دوسری اس میں اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا, پھر ان کو غصہ آئے گا یار یہ کیا مصیبت ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا, ما طاب لکم من, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے بس ابھی آ رہا ہوں, تو یہ بیان میں آنا ہی چھوڑ دیا. خواتین بیان سن رہی ہوتی ہیں, بالکل غائب ہو گئی تھی, اب پچھلے ہفتے سے بھاگنا شروع ہوئی ہیں, خواتین کو تسلی دلا رہا ہوں ایک مہینے تک اس ٹاپک پر میں انشاءاللہ بات نہیں کروں گا. سارا خاندان کوشش میرے خلاف تھا, الا ماشاءاللہ. اس میں خواتین کا بھی تو فائدہ ہے یار, وہ بھی کھل کے کتنا فائدہ نہیں کر رہے تھے. بہت سی خواتین کو میاں نام کی چیز ملی ہے. لوگ مجھے کہتے تھے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, کسی کی دوسری بیوی بن گئی, تیسری بیوی بن گئی, ورنہ تو وہ بیچاری ان کی زندگیاں تو برباد ہو گئی. خود لوگ میرے ماشاءاللہ جب میں فون اٹھایا کرتا تھا میرے بہت ساری خواتین کے فون آتے تھے. میرا خاندان ہے, تھوڑے دنوں میں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے. جو میرا خاندان ہے میرے خاندان کا ایک حصہ بن جائے گا. لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ طلاق یافتہ ہے, کوئی نکاح کا پیغام نہیں بھیجتا, دوستیاں لگانے کی کوشش کرتی ہیں, کرتے ہیں لوگ. اور بہت اونچا ہوگا نا, ظاہر ہے عورت میں بھی ایک حد تک صبر ہے نا. پہلے میں اپنے خاندان کا ایک کیا برائی کی طرف جا رہی ہیں, میں ڈرتا تھا خاندان یہ کرے گا. عورتوں کو اب میری اولاد اتنی ہو گئی, بچے ماشاءاللہ مل گیا, ان کو میاں مل گیا, چلو پورا نہیں آدھا ملا, بڑے بھی ہو گیا, لیکن مل تو گیا, گھر بھی ہو گئے, ٹھیک ہے نا. 4th نہیں ہوتا, آدمی سسرالیوں کو بھی ملا, وہی تو میرا خاندان ہو گیا نا. تو
تو اس لیے بھائی اس میں سب ملا کے فائدے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. تو اب ہوا یہ ہے کہ میں جس خاندان کا فرد تھا, تھوڑے دنوں میں رپورٹ آئے گی کہ وہ خاندان میرے خاندان کا ایک حصہ بن چکا ہے. یہی ٹاپک کو میں جلدی سے سمیٹوں, وہ ایک بات آئی تھی دماغ کے اندر, بڑی خاندانی بات, شیطان کو. تو اس لیے میرے بھائی ان رسومات میں کچھ بھی, یہ جو ابھی بات کر رہا تھا, بولو اپنا کماؤ اپنا کھاؤ, تو ماں باپ کو عزت دو, احترام دو, ان سے بد کلامی مت کرو, رشتہ داری جوڑو, بھائیوں سے بہنوں سے تمیز سے بات کرو, فالو ان کو نہیں کرنا, فالو کس کو کرنا ہے, خیانت کو بھی وہ عبادت میں اسلام کو فالو کرنا ہے. حج فرض ہوا تو کرنا پڑے گا, چاہے ابا مانے کہ یہ معاشرہ بڑا ظالم ہے. کیا خیال ہے بھائی, نماز پڑھنی ہے ابا مانے یا نہ مانے. دیکھو ہندو کیوں ہندو ہے, معاشرے نے جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ بنتے ہیں, لیکن اللہ اس کی عبادت کرنی ہے. کہتا ہے کہ نہیں کہتا, بد کلامی مت کرو, کے آگے اپنے پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ ابا کو بھی ہدیہ بنے کرو, اپنے آپ کو پالا پوسے جوان کر دیا. کہتے ہیں یار بہت بڑا احسان ہے مجبور ہیں, لیکن قرآن کے صاف الفاظ ہیں تو ہمارے خاندان والے ہمیں نکال دیں گے. ما فی الدنیا معروف, خاندان والے کیا کریں گے, ہمارا دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے, لیکن خاندان سے چھوڑ کے کہاں جائیں. پھر بعض کی شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, کہہ رہے ہیں چھوڑ دے گی, بچے کہاں جائیں گے, کرنا ہے جو میرے راستے پہ چل رہا ہے. کلچر کی وجہ سے شریعت بتا رہا ہے بڑے بڑے جرم کرتا ہے, اگر مفتی طارق کے بنے ہوئے ہیں تو اس مسئلے میں فالو اس کو کرنا ہے, کو بھی خدا ماننا شروع کر, اگر شریعت بتا رہا ہے بھائی پھر فالو. جو علماء شریعت بتا رہے ہیں بڑی خطرناک چیز ہے, اس میں علماء کی بھی اتباع کا حکم ہے. بڑے جرائم بھی کلچر ہی کرواتے ہیں, چھوٹے جرائم علماء ہیں ان کی اتباع کا بھی حکم ہے. میرے پاس آئے, اس لیے پرواہ نہیں کرو. اور ایک آخری بات کر رہے ہیں, مجھے اپنے زنا کا فکر ہے, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, مجھے جانا ہے, میرا کیونکہ بڑا خاندان ہو گیا نا, خاندان کا ولیمہ ہے, اماں بھی نہیں مان رہی, بھائی بھی, بہن ولیمے بھی آ رہے ہیں, اتنے سارے مسئلہ نہیں ہے, کہہ رہے خاندان دشمن ہو جائے گا. میں نے کہا جب آپ کی اپنی جاب ہے, تھوڑی سی آپ کو تیز بھی محسوس ہو رہی ہے, رینٹ پہ تو نکاح کرو. تو کہہ رہے کہتے ہیں نا لوگ کہ میں نے کہا آپ کے جب بچے پیدا ہوں گے تو آپ خود ایک لوگ بن چکے ہو, اتنی اچھی بیوی مل گئی تو دوسری کیوں کر رہے ہو. تو یہ بھی فلسفہ غلط ہے. جب آپ قرآن کے الفاظ ہوگا بیوی بچے, تو بچے بڑے ہونے میں ٹائم تھوڑی لگتا ہے, 10-12 سال میں سے 2-2 3 4 سے کرو, یعنی 4 پسندیدہ ہونی چاہیے. آپ کے 4 پسند ہو گئے تو آپ خود ایک کیا ہے, بیوی اگر پسند کی نہیں ہے تو انسان اس کے حقوق ادا میں نے پھر اپنی مثال دی. میں نے کہا جب رشتہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے, خواتین بیان سن رہی ہیں پھر ان کو غصہ آئے گا, یار یہ کیا مصیبت ہے. یہ صرف کسی کا گھر بسانا نہیں ہے, اس میں محبت ہوگی تو پھر آدمی بیان میں آنا ہی, ویسے کسی یتیم کی کفالت کر لینا, غائب ہو گئی تھی, یتیم کو پالنے کے الگ فضائل ہیں, پھر یہ ٹاپک آئے پھر ساری بات, یتیم بچی کو پالنے کے بھی الگ فضائل. شادی کی نا تو سارا نکاح میں تو اللہ نے شرط ہی پہلی کیا لگائی ہے, اس سے کرو جہاں تمہیں کہہ رہے تھے چلو بولتے کیوں نہیں پسند کر رہے تھے. اب اس پر ایک اشکال ہوگا کہ پھر بصورت عورتیں بیچاری کہاں جائیں گی, لوگ کیا پسند ہی نہیں کرے گا, کیا کہیں گے. اب اللہ کا شکر ہے میں خود لوگ کے 2 جواب میں. ایک بات یہ کہ آپ خود لوگ جس طرح کا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو مل بھی جائے. میرے پسند تو ہر آدمی کو لینڈ کروزر ہوتی ہے, لیکن چنچی کا کرایہ بھی بہت سے لوگوں کے پاس میں نہیں ہوتا. خاندان کا ایک اپنی پسند کا معیار کیا کرنا پڑتا ہے. میرا خاندان ہے وہ میرے خاندان کا ایک حصہ بن جائے بھائی انشاءاللہ. تو پہلے شیشے میں کھڑے ہو کر اپنے نین نقش کو دیکھیں, اپنے ڈیزائن کو دیکھیں, اس ڈیزائن کے حساب سے بہت اونچا ہوگا. اگر کسی کو پسند کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے میں اپنے خاندان کا ایک کیا تھا, آپ کو اپنی ڈیزائننگ کے اعتبار سے اپنے معیار پہ نیچے کہاں اللہ نے اب میری اولاد اتنی پیدا کی ہیں تو بچے ماشاءاللہ اس صورت مرد پیدا کی اللہ تعالیٰ نے, پیدا بھی ہو رہے ہیں, بڑے بھی ہو رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہی, اور گھر بھی ہو گئے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات پھر وہ سسرالیوں کو ملاؤ, وہی میرا خاندان ہو گیا نا. خوبصورت عورتوں سے نکاح کرو, قرآن نے کہا جو تمہیں پسند آئے مناسب لگے وہاں کرو. تو اب ہوا یہ کہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, میں جس خاندان کا فرد تھا تھوڑے دنوں میں رپورٹ آئے گی کہ وہ خاندان میرے خاندان کا ایک حصہ بن چکا, خاندان بہت اچھا ہے. نہیں آ رہی بات. تو آپ کو وہ اس لیے پسند آتی ہے کہ یار میرے بچے بڑے خاندانی ہو جائیں گے اس خاندان کی وجہ سے, سسرال کا اثر پڑتا ہے نا. شکل کی اچھی نہیں ہے, سلیقہ صفائی بہت ہے, ماں باپ یار میں سلیقے کو فوکس, جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا, صحیح بخاری کی حدیث, تمیز سے بات کرو, بیوہ عورت سے نکاح کیا, فالو ان کو نہیں کرنا. فالو کس کو کرنا ہے, وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کنواری سے نکاح, عبادت میں اسلام کو فالو کرنا ہے. کنواری سے نکاح کرتے حج فرض ہوا تو کرنا پڑے گا, چاہے ابا مانے کہ تم اس سے دل لگی کرتے, دل کی باتیں کرتے, وہ تم سے یہ نہیں ظاہر ہے اس میں محبت زیادہ ہوتی ہے, نماز پڑھنی ہے ابا مانے یا نہ مانے, جذبات تھوڑی ہیں بیوہ کے. تو آپ نے جو ہے نا بہت ساری چیزیں میں رکاوٹ اللہ سے فرمایا کہ کسی کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا. بیوہ سے ابا سے فرمایا مت کرو, اپنے پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ ابا کو بھی ہدیہ دیا کرو. ابا نے آپ گھر میں چھوٹی چھوٹی جوان کر دیا, بہنیں بڑا احسان ہے ان کا. تو میں اگر بیوی بھی انہی جیسی لے آتا ہے کم عمر کنواری, تو ان بہنوں کو کون سنبھالتا, وہ تو خود سنبھالنی پڑتی نا. دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے لیکن فالو والدین, مطلب یہ کہ پہلے ہی بیچاری کچھ بہنیں ہیں جو جن کو سنبھالنا, فالو اس کو کرنا سنبھالنا پڑ رہا ہے, تو پھر ایک بیوی کو بھی ان کے ساتھ ان کے الفاظ ان کی بات میں اور الفاظ میں طارق مسعود شریعت بتا رہا ہے تو مجھے سنبھالنا پڑتا ہے نا. تو میں نے اس لیے
کسی میچور خاتون سے شادی کی ہے میری بہنوں کو بھی پھر فالو اس کو جو علماء شریعت بتا رہے ہیں اس کے لیے بیوہ طلاق یافتہ ہی سنبھال پائے گی. اس میں علماء کی بھی اتباع کا چھوٹی بہنیں میری تو ان کے لیے میں نے ایسا کیا جو صحیح علماء ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ نے پسند کی شادی کی یا ناپسند کرو. اور ایک آخری بات کر کے بس اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آج میری معیار مجھے جانا ہے میرا کیونکہ بڑا خاندان ہو گیا نا تو خاندان میں ولیمہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا ان کی شرافت کو دیکھ کر ٹھیک ہے نا. تو آج اس وجہ سے میری تھوڑی سی مالدار تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی لحاظ سے سپورٹ کیا. انہوں نے مزاربت کے پیسے دیے بزنس کے لیے. بعض دفعہ اس لیے نہیں میرے ایک دوست ہیں انہوں نے اپنی ایج کی خاتون سے نکاح کیا جن کے بچے بھی قرآن کے الفاظ کے ہیں حالانکہ خود بالکل ینگ تھے. من النساء جو میں نے کہا ماشاءاللہ پہلی شادی کر رہے ہیں 2 3 4 سے کرو یعنی چاروں پسندیدہ بڑے بڑے ہیں. انہوں نے کہا پسند ایک بھی بزنس بیوی اگر پسند کی نہیں ہے تو انسان اس میرے ساتھ نہیں کرتا تو نکاح میں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ آسان ہو جائے گا. یہ بھی ایک ماں طابہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ جو گھر بسانا نہیں ہے اس میں محبت ہوگی تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھو ویسے کسی یتیم کی کفالت کر لینا انسان یتیم کو پالنے کے الگ فضائل داخل نہیں ہے بہت ساری. یتیم بچی کو پالنے کے بھی الگ فضائل ہیں. آدمی اپنے خاندان میں شرطی پہلے کیا لگائی ہے اس لیے کر لیتا ہے تمہیں کہ یار اس کا باپ نہیں ہے تو میں اس کو بیوی بنا کے گھر میں عزت کے ساتھ رکھوں گا تو شاید یہی چیز قیامت کے دن میری بخشش کا انہیں تو کوئی پسند ہی نہیں کرے گا. تو یہ بھی پسند میں داخل ہے. تو پسند کا مفہوم کے 2 جواب میں ایک بات یہ اور یہ بھی داخل ہے کہ شکل اچھی ہے اس طرح کا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو مل بھی جائے. پسند تو ہر آدمی کو لینڈ کروزر ہوتی ہے لیکن ویسے کا کرایہ بھی بہت سے لوگوں کے پاس تو اگر تیرے پاس پیسے ہیں تو پھر ان کو اپنی پسند کا معیار کیا کرنا پڑتا ہے. ان کو بھی تو اچھا لگے بولتے کیوں نہیں بھائی کیونکہ لوگ پہلے شیشے میں کھڑے ہو کر اپنے نقش کو دیکھیں اپنے ڈیزائن کو دیکھیں اس ڈیزائن کے حساب سے کیونکہ آپ اگر کسی کو پسند کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہے بھائی اس کو تو اچھا نہیں لگ رہا. ڈیزائننگ کے اعتبار سے اپنے معیار پہ نیچے جہاں اللہ نے تعویذ دے کیوں دے پیدا کی ہیں تو اس سے بھی زیادہ بصورت غلط بھی پیدا کی ہے. اچھا لگنا شروع ہو جائے جب اس کو نہیں لگ رہا تو نہیں لگے سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ سب چیزیں زبردستی کا معاملہ ہے میرے بھائی کہ قرآن میں یہ الفاظ جہاں سے باشرت اور وہاں سے نکاح کرو. قرآن نے کہا جو تمہیں پسند آئیں مناسب لگیں وہاں کرو. تو پسندیدگی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں صرف خوبصورتی نہیں ہوتی. بعض دفعہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہے خاندان بہت اچھا ہے تو آپ کو وہ اس لیے پسند آتی ہے کہ یار میرے بچے بڑے خاندانی ہو جائیں گے اس خاندان کی وجہ سے سسرال کا اثر پڑتا ہے نا. ایک عورت شکل کی اچھی نہیں ہے سلیقہ صفائی بہت ہے تو یار میں سلیقے کو فوکس. جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے انہوں نے بیوہ عورت سے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا. کنواری سے نکاح کرتے فتلاعبها وتلاعبک تم اس سے دل لگی کرتے دل کی باتیں کرتے وہ تم سے یعنی ظاہر ہے اس میں محبت زیادہ ہوتی ہے نا وہ ایک میچور ہو گئی ہے اب اس کے وہ جذبات تھوڑی ہیں بیوہ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا کہ کسی کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا بیوہ سے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں گھر میں چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں تو میں اگر بیوی بھی انہی جیسی لے آتا کم عمر کنواری تو ان بہنوں کو کون سنبھالتا وہ تو خود سنبھالنی پڑتی نا. نہیں آ رہے سمجھ میں بات. مطلب یہ کہ پہلے ہی بیچاری کچھ بہنیں ہیں جو جن کو سنبھالنا مجھے سنبھالنا پڑ رہا ہے تو پھر ایک بیوی کو بھی ان کے ساتھ ان کے الفاظ ان کی بات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں اس کو بھی مجھے سنبھالنا پڑتا نا. تو میں نے اس لیے کسی میچور خاتون سے شادی کی ہے جو میری بہنوں کو بھی سنبھال لے. تو اس کے لیے کوئی بیوہ طلاق یافتہ ہی سنبھال پائے گی کیونکہ چھوٹی بہنیں میری تو ان کے لیے میں نے ایسا کیا ہے. تو اب حضرت جابر بن عبداللہ نے پسند کی شادی کی یا ناپسند کی پسند کی ہے. تو پسند ہر آدمی کا معیار مختلف ہوتا ہے. بعض دفعہ اس لیے بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا ان کی شرافت کو دیکھ کر ٹھیک ہے نا اور اس لیے بھی کہ وہ مالدار تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی لحاظ سے سپورٹ کیا انہوں نے مزاربت پہ پیسے دیے بزنس کے لیے. تو بعض دفعہ آپ اس لیے میرے ایک دوست ہیں انہوں نے اپنی ایج کی خاتون سے نکاح کیا جن کے بچے بھی بالغ ہو چکے تھے حالانکہ خود بالکل ینگ تھے. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ پہلی شادی کر رہے ہو بیوہ سے اور بچے بھی اتنے بڑے بڑے. انہوں نے کہا بھائی بزنس پارٹنر ہے یہ خاتون کیا ہے میرے ساتھ تو نکاح میں آسانی ہوگی کہ بزنس کرنا آسان ہو جائے گا. یہ بھی ایک ماں طابہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ جو تمہیں پسند ہو. تو پسند میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نہیں آ رہی تو رہنے دو ٹھیک ہے نا. تو اس لیے صرف میں خوبصورتی داخل نہیں ہے بہت ساری. بعض دفعہ آخرت بھی پیش نظر ہوتی ہے. آدمی اپنے خاندان کی کسی یتیم بچی سے نکاح اس لیے کر لیتا ہے کہ یار اس کا باپ نہیں ہے تو میں اس کو بیوی بنا کے گھر میں عزت کے ساتھ رکھوں گا تو شاید یہی چیز قیامت کے دن میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو یہ بھی پسند میں داخل ہے. تو پسند کا مفہوم بہت وسیع ہے اور یہ بھی داخل ہے کہ شکل اچھی ہے بس یہ بھی داخل ہے. اس پہ بھی کوئی پابندی بولو بھائی نہیں ہے یار وہ ویسے ہی اچھی لگ رہی ہے تو کیا کریں کر لے بھائی. تو اگر تیرے پاس پیسے ہیں اور اس کو بھی شرط یہ کہ ان کو بھی تو اچھا لگے کیونکہ لوگ اتنی
پکاتے ہیں نا, جب میں کال ٹائمنگ جب دیتا ہوں لوگوں کو تو ہر دوسرا فون یہ آ رہا ہوتا ہے, میں شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ مان نہیں رہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو ابے تجھے اچھی لگ رہی ہے بھائی, اس کو تو اچھا نہیں لگ رہا نا. تو کہہ رہے ہیں کوئی تعویذ دیں, وہ کیوں دیں تعویذ؟ اس کو غلط آدمی اچھا لگنا شروع ہو جائے, جب اس کو نہیں لگ رہا تو نہیں لگے اس کو. تو یہ سب چیزیں, زبردستی کا معاملہ اس میں میرے بھائی نہیں ہے. تو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی میں وہاں لے کر آتا ہوں.